دیکھ لیں آپ جو بعض نام نہاد لبرل قسم کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے عبادت تو سمجھ میں آتی ہے، نماز اچھی چیز ہے، لیکن یہ عورتوں کو حجاب کرنے کیوں کہا گیا یہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، یہ تو ہماری عقل کے موافق نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ قابل قبول نہیں ہے. 1500 سال پہلے کا حکم ہے، آج کے زمانے میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے عبادت ٹھیک ہے، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، لیکن یہ حجاب والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو عورتوں کو ڈیگریڈ کرنا ہے، ان پر ظلم کرنا ہے. حالانکہ حجاب ظلم نہیں ہے، یہ تو عورت کی بلندی ہے. اسلام عورت کو عزت دینا چاہ رہا ہے. جو نام نہاد لبرل قسم کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں ہو غیروں میں ہو، یہ وہ عورتوں کو جو دکھانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ حجاب کے بغیر جب بازار میں آئیں گی تب یہ آپ کی حریت کی دلیل ہے، آپ کی آزادی کی دلیل ہے. آپ جتنا شارٹ پہنیں گی کپڑا آپ اتنی زیادہ آزاد ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے ان کی خواہشات ہیں، ان کے ڈیزائرز ہیں، جو وہ اپنی شہوت کا ہدف عورتوں کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا ہے کہ عورتوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ حجاب کے بغیر جب بازار میں آئیں گی تبھی آپ کی عزت ہے، ورنہ یہ اسلام تو آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بغیر حجاب کے جب آپ بازار میں جائیں گی تو یہ لوگ آپ کو عزت دیں گے؟ سینکڑوں درندوں کی نظر آپ پر پڑے گی، اور اسلام کی نظر میں آپ اتنی بلند ہیں، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان درندوں کی گندی نظر آپ پر پڑے. تو یہ تو موڈیسٹی کی بات ہے، یہ کوئی ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. تو بعض کتاب پر ایمان لانا، بعض پر نہیں لانا، یہ ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. ایسے اسلام کا یا ایسے دین کا کیا نتیجہ ہے؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کہ کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے.